ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کا یہ فیصلہ کہ وہ پنجاب اسمبلی کو اور خیبر پختونخوا اسمبلی کو ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں، اور کل ان کی ایک میٹنگ کے پی کی پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ ہے، پھر ہفتے کو بھی ہے پنجاب کی یا وائس ورثہ. ان دو میٹنگز کے بعد پھر غالباً وہ ایک ڈیٹ اناؤنس کریں گے جس پہ دونوں اسمبلیز کی ڈیزولوشن کا جو فیصلہ آلریڈی ہو چکا ہوا ہے اس کے اوپر وہ عمل درآمد کریں گے. اور دوسری طرف گورنمنٹ آف پاکستان جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی کولیشن گورنمنٹ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ ہے، وہ اس وقت یہ سوچ رہی ہے کہ اس کو پری ایمپٹ کیسے کیا جائے، یعنی اس ڈیزولوشن کو روکا کیسے جائے. تو اس کے دو طریقے وہ سوچ رہے ہیں. ایک غالباً یہ ہے کہ کسی طرح نو کانفیڈنس ٹیبل کیا جائے دونوں اسمبلیز میں، اور دوسرا آپشن جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ وہ گورنر رول جو ہے گورنر راج کے اوپر بھی وہ ڈسکس کریں. مگر اس کا آؤٹ کم کیا نکل رہا ہے؟ آؤٹ کم کمپلیٹ ڈیڈ لاک ہے اس وقت اپوزیشن کے درمیان میں اور پی ڈی ایم کی رولنگ کولیشن کے درمیان میں. کوئی نیگوسیشنز کا پروسیس نہ تو گورنمنٹ انیشیٹ کر رہی ہے، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر اپنی ڈیمانڈز کے اوپر ریلینٹ کر رہی ہے. وہ جلد الیکشن چاہتے ہیں اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنے اگلے سال ٹائم پہ الیکشنز جو ہے اس کے اوپر وہ اپنے سٹانس کے اوپر رکے ہوئے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ مائرہ عمران صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ان سے بات کریں گے اینڈ وی ول ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ کہ راستہ کیسے نکلے گا. مائرہ ونس اگین ویلکم ٹو دی شو. جی السلام علیکم، بہت شکریہ جزم صاحب، تھینک یو سو مچ. جی مائرہ، آپ نے جو میں نے انٹرو میں بتایا فیکٹس اور فگرز، اب میں کویشچن بڑا شارٹ آپ سے کروں گا. واٹ از دا وے فارورڈ؟ دیکھیے جو سچویشن آپ نے بتائی بہت ہی اچھا ایک پورا اوور آل ویو دیا جو کہ ہماری اسٹیٹسٹکس ہیں اس کا. لیکن اگر عام عوام کی بات کی جائے تو وہ تو دیکھتے ہیں کہ جب وہ باہر نکلتے ہیں اور وہ جب اپنے لیے ایک روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں لیتے ہیں تو جو حالات ان کو نظر آتے ہیں مہنگائی کے، اور ایک ایک چیز کے اوپر جب وہ کمپیئر کرتے ہیں کہ ڈبل سے زیادہ قیمت بعض چیزوں کی ہو چکی ہوئی ہے، تو وہ جس تکلیف میں مبتلا ہے اس کا احساس آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم ساروں کو مل کر کرنا ہے، اور خصوصی طور پہ سیاستدانوں کو، کیونکہ ان کی چھوٹی سی بھی ایک جو ان کا فیصلہ ہوتا ہے اس کا اثر جو ہے وہ عوام الناس جو ہوتی ہے اس کے روزمرہ کے حالات پہ پڑتا ہے، ان کی سوچ پہ پڑتا ہے، ان کے اپنے برتاؤ پہ پڑتا ہے، طریقہ کار پہ پڑتا ہے. تو یہ جو بھی چھوٹی چھوٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں جن کو یہ ابھی بالکل اب تو یہ بڑی بڑی چیزیں بن گئی ہیں اور ان کو وہ ابھی تک دیکھ نہیں پا رہے ہیں، اگنور کر رہے ہیں ہمارے سیاستدان اور ہمارے فیصلہ ساز جتنے بھی ادارے ہیں. تو یہ ان کے جو نتائج ہیں وہ ایک الگ ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں. جو کہ آپ نے کہا کہ ینگ پاپولیشن ہے، ان کی مایوسی اگر آپ دیکھیں تو وہ کس طرف لے کے جا رہی ہے، اور اس کو تو کیسے یہ ہینڈل کریں گے، مینیج کریں گے، جس کے اوپر یہ بالکل بھی 1% بھی توجہ نہیں دے پا رہے. تو یہ آگے جا کر اس کو کیسے مینیج کریں گے. جو میڈیا ڈویژن ہے، آئی ٹوٹلی ایگری ود یو کہ وہ بھی بڑا ایک انتہائی اس کا جو کریٹیکل رول ہے اس ملک میں حالات کو ٹھیک کرنے کا، وہ اس وقت وہ رول پلے کر نہیں رہا. آپ کو نظر آتا ہے کہ رول پلے کر رہا ہے میڈیا؟ بہت بدقسمتی ہے یہ میڈیا کی، اور وہی بات ہے کہ ہم اس بات کا احساس نہیں کریں گے، ڈیمیج کنٹرول نہیں کریں گے کہ آیا اس کا جو دور اثر ہے وہ کیا ہوگا لوگوں کے اوپر. کیونکہ میڈیا کا جب زوال ہوتا ہے تو وہ معاشرے کا زوال آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ لوگوں میں بھی وہی پولرائزیشن ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں، لوگوں میں بھی وہی ایک سینسیشنلائزیشن جو پولیٹیکل پارٹیز کی آپس کا جھگڑا ہے اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو میچورٹی کس طرح سے میڈیا کے اندر لے کر آئیں. آیا کہ مجھے اس بات سے فخر ہے کہ ہمارا بہت میچور میڈیا ہے، بہت زیادہ بہترین میچور اگر آپ کہیں میڈیا جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ممالک میں نظر آتا ہے. لیکن پھر بھی ہمیں ابھی مزید اس کو امپروو کرنا ہے، پیچھے کی طرف لے کے نہیں جانا کہ جہاں پر یہی سیاسی چٹکلے ہی ہمیں نظر آتے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر، اور ہمیں جو اصل بات ہے لوگوں کی آواز جو کہ ہماری ذمہ داری ہے ہمیں وہ نظر نہ آئے. بہت بہت شکریہ مائرہ عمران، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ ٹاک شو فورم.